بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت کا درس چل رہا تھا جس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کس طرح بسر کی۔ تو الحمدللہ ہم تین ابواب پڑھ چکے ہیں، ولادت کے بارے میں، لڑکپن کے بارے میں، اور ایک اور بھی ہم نے باب پڑھا ہے بچپن کے بارے میں۔ تو آج چوتھا باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کس طرح گزاری۔ دوسرا، سفر شام۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پہلا سفر شام پڑھا تھا۔ آج دوسرا سفر ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی فضاؤں میں آپ کی لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کے مال ملک شام لے جا کر اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائیں۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں۔ جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا ڈبل دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا اس راہب نے۔ تو حضرت میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غم خواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پر وہ پرور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزا سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب تین واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے عوام بن خویلد، ان کی کیا تھی؟ بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپس کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے قریب 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود خدیجہ یوں بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا، جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزاری۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مختصر اور دلچسپ سبق تھا آج کا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو طالب، تو ابو طالب کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، اور خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان تسلیم نہیں کیا تھا، اسلام تسلیم نہیں کیا تھا، یعنی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ان کا آخری وقت تھا، یعنی جب یہ رخصت ہو رہے تھے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو تلقین کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے حضرت کا لفظ بھی بولنے سے منع کیا گیا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اہل سنت والجماعت کا بندہ ان کے ایمان کا قائل ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اتنا یاد کریں اور ایسا کہنے سے بچیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام۔ تو یہ شیعوں کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں، اکثر طور پر ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ سمجھ جی نہیں آیا تو پوچھ لیں۔